ناظرین آداب، آج کے اس خصوصی پروگرام ایک ملاقات میں ہماری خوشبختی ہے کہ بہت ہی نامور معتبر شخصیت فارسی ادب کے حوالے سے ایک بہت ہی نامور شخصیت ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب۔ قاسمی صاحب کا تعلق شعبہ فارسی دہلی یونیورسٹی سے ہے، جو بہت ہی بڑا ایک ادارہ ہے، بڑا نام ہے، کیونکہ فارسی کے شعبے تو ہندوستان کی مختلف بڑی پرانی خاصوں سے سارے جامعات میں ہے، لیکن دہلی یونیورسٹی کی جو خدمات ہیں وہ ہم سب کے سامنے آیا ہیں، اور بہت سارے بہت کام ہوئے، اور آج بھی یہ شعبہ جو ہے زندہ جاوید ہے اور بہت کام کر رہا ہے۔ پوری زندگی جس شخص نے اس شعبے کو دی ہے، اور بار بار مطلب کہ ہندوستان کے باہر، خاص طور سے ایران میں بارہا آپ گئے ہیں، اور وہاں بہت ہی آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہاں کے جتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اکرامات ہیں، اعزازات ہیں، ان سب سے آپ کو نوازا گیا۔ اور ابھی ایک اور ڈاکٹر صاحب مجھے بہت خوشی ہے، میں اس کی پیشگی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایران نے ابھی اعلان کیا ہے ایک بہت سب سے اہم اعزاز آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ سب کچھ یوں ہوا کیونکہ آپ نے اتنا کام کیا ہے، اور فارسی ادب کو تک لے جانے میں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اس پہ جو آپ کے اتنے سارے 150 تقریباً آپ کے ریسرچ پیپرز ہیں، اور جو آپ کی کئی درجن کتابیں ہیں، ان سب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خدمت آپ نے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم فارسی ادب کو اگر دیکھیں تو اس کی جو پورا ادب ہے اس میں مطلب کہ علوم جتنے اس پہ کام ہوا ہے، داستانوں پہ جو کام ہوا ہے، اس کے بعد شاعری جو اس کی ہے، کیا اعلیٰ پائے کی شاعری ہے۔ اردو چونکہ بہت قریب ہے فارسی سے، عربی سے کم اور فارسی سے زیادہ ہے، اور آپ کی تو ماشاءاللہ اتنی نگاہ ہے۔ پورا جو اردو ادب ہے، جو اس میں حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، خاص طور سے شاعری کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، داستانوں کے حوالے سے، مرثیے کے حوالے سے، فارسی ادب کے اثرات اردو ادب پر کیا ہیں، یہ ہم اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے، جی ڈاکٹر صاحب، ہم اس پر ایک مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اردو کو فارسی کی چھوٹی بہن کہتے ہیں۔ جی جی، ایک عام طور پر ہم یہ بات لوگ کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہے کہ بے پناہ قریبی تعلق ہے، جی جی، اور صحیح ہے، بالکل یہ کہا جاتا ہے، بالکل صحیح کہا۔ اسکرپٹ اردو کا فارسی کا اسکرپٹ، فارسی رسم الخط ہے۔ جی جی، تو ہندوستان میں فارسی تقریباً 700 برس جی، علمی زبان رہی، واہ، ادبی زبان رہی، اور 650 برس یہاں کی سرکاری زبان، سرکاری زبان، دربار کی زبان رہی۔ دربار کی زبان رہی۔ جن لوگوں نے اردو پر خاص طور پر کام کیا ہے کہ اس پر کن کن زبانوں کے اثرات جی، ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 60% لفظ اردو میں فارسی کے ہیں۔ جی جی جی، فارسی کے ہیں۔ جی تو یہاں ہماری زبان ادبی وہ تو فارسی تھی۔ جب اردو شروع ہوئی، دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے، آپ اس طرح سوچئے اس جی، کو، جو ہمارے اردو کے شعراء تھے کہ اوائل کے، ان میں میر ہیں، آتش ہیں، ناسخ ہیں، جی، ولی ہیں، یہ سب اردو نہیں پڑھتے تھے، ہاں ہاں، مدرسوں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی تھی، جی جی، فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ جی جی، یہ سب لوگ فارسی کے علماء ہیں۔ تو وہ ساری ترکیبیں جو فارسی میں اب تھیں، زبان ان کی گھر میں اردو، فارسی یہاں کبھی عام آدمی کی زبان نہیں رہی، نہیں سی۔ یہ آپ سمجھ جی لیجئے۔ جی جی، کبھی ہندوستانی کورٹ سے نکلنے کے بعد، دفتر سے باہر آنے کے بعد فارسی نہیں بولتا تھا۔ وہ جو ایرانی خاندان تھے وہ بولتے ہوں گے، جی جی، ہندوستانی نہیں بولتے تھے، وہ اپنی زبان بولتے تھے۔ ہریانہ میں ہریانی بھی بولتے تھے، بنگال میں بنگالی بولتے تھے، اور جو اردو زبان تھے وہ اردو زبان بولتے تھے۔ یہی میر کے ساتھ تھی اور ان کے معاصرین کے ساتھ تھا۔ تو اردو فارسی کے علماء تھے۔ جی، فارسی میں غزل کا چلن تھا، قصیدہ کہا جاتا تھا، مثنوی تھی، مرثیہ تھا، یہ سب اردو میں منتقل ہو گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر عوام فارسی کی کوئی چیز سنتا ہے اور پسند کرتا ہے، وہ غزل ہے، اسے قصیدے سے کیا لینا، وہ تو دربار کی چیز تھی۔ غزل شروع ہو گئی اردو میں بھی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ولی دکنی، وہ دکن کے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ تو ایک کام کیجئے، فارسی کے اچھے شعراء کو سامنے رکھیے، ان کے کلام کو اردو میں منتقل کر دیجئے۔ ان کا پورا کلام یہی ہے، واہ واہ واہ، ان کی خصوصیت ہی ہے جی جی، کہ انہوں نے فارسی کے بہترین شعراء کا بہترین کلام اردو میں منتقل کر دیا۔
یہ بھی آپ جانتے ہیں اور یہ بالکل لاجیکل ہے کہ ہم جب ایک نیا کام شروع کرتے ہیں تو نقل سے کرتے ہیں. جی ہاں نقل سے کرتے ہیں یا ایک روایت موجود ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں. جی جی یہ بھی نقل ہے. ہاں یہ بھی نقل ہے. یہ بھی نقل ہے. جی جی یہی اردو میں ہوا کہ جتنی روایات ادب کی تھیں وہ اردو میں منتقل ہو گئی فارسی کی. قصیدہ ہے، غزل ہے، مثنوی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 60% الفاظ فارسی میں اردو کے اردو میں فارسی کے الفاظ کی. جی ہیں میں میری کا ذکر کر رہا ہوں. ان کی ایک مثنوی ہے وہ فارسی مثنوی کا ترجمہ ہے. اب میں اس کا نام بھول رہا ہوں لیکن میں نے اس کتاب پر لکھا ہے. جی 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 سمجھ رہے ہیں آپ. مصحفی نے اسی مثنوی کو پھر اردو میں منتقل کیا. ہمارے ہاں شاہنامہ اردو میں منتقل کیا گیا. لیلا مجنو، یوسف و زلیخا، وامق و عذرا اور جناب یہ جتنی فارسی کی عشقیہ داستانیں تھیں ان سب کو فارسی اردو میں منتقل کیا گیا. اب وہ اردو والے متوجہ ہوئے، انہوں نے سیکھا کہ یہ سب کیا ہے. ترجمہ بھی کیا، منتقل بھی کیا اور پھر خود اسی نوعیت کی مثنویاں بھی لکھی. جتنی داری آپ کے ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں یہ وہ کوئی استثنا نہیں، 50% داستانیں آپ کے ہاں وہ فارسی سے اردو میں منتقل ہوئی. نام میں نے آپ کو بتایا. اور یہ صرف اردو میں نہیں بھائی، بنگالی میں اور گجرات میں گجراتی زبان گجراتی میں بہت زیادہ ہے. میں کیا آپ سے عرض کروں. ڈرامے میں دیکھ لیجیے جی مطلب کہ وہ جو سارا کا سارا انہوں نے لکھا ہے رستم و سہراب وغیرہ یہ سب فارسی سے آئی ہے. جی جی اب آپ دیکھیے فارسی کس طرح ہمارے ہاں مختلف زبانوں کی جڑ میں گھس گئی. جی 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 اور ہم یہ بھول گئے کہ یہ کس زبان کے کیا لفظ ہے. یہ تو ہمارا لفظ ہے. جی جی یہی اردو میں ہے. اب جو کچھ فارسی سے آیا وہ فارسی کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے. ہمارا ہے. جی وہ ہمارا ہے. بہت زیادہ ہے. ہم نے اس کو جس طرح استعمال کیا ایرانی کر ہی نہیں سکتا. ایرانی نہیں کر سکتا وہ. اب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. نظیری تھے، یہ اکبر کے دور کے بڑے مشہور شاعر ہیں. غزل ان کا میدان ہے اور انہیں ہم حافظ ہند کہتے ہیں. جی جی حافظ فارسی میں سب سے بڑا غزل گو ہے. سب سے بڑا وہ ہم انہیں حافظ ہند کہتے ہیں. ان کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ کیا فراق گورکھپوری نے اور انہوں نے یہ ایک شعر ہے ان کا، اس کا سراپا مجھ سے پوچھو، اس کا سراپا مجھ سے پوچھو، چہرہ ہی چہرہ پاؤں سے سر تک. واہ 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 واہ. یہ اس کا ترجمہ تھا. مجھ سے پوچھو چہرہ ہی چہرہ. ظاہر ہے جن لوگوں نے سنا انہوں نے بڑی واہ واہ کی کہ بھائی کیا شعر ہے. نہ انہوں نے بتایا کہ یہ کس کا ترجمہ ہے. نظیری سے کوئی لیکن صاحب نظر وہاں بیٹھے تھے. جی جی انہوں نے سمجھ لیا کہ نظیری کے اس شعر کا ترجمہ ہے. فیض احمد فیض. آپ ان کی شاعری دیکھیے تو صحیح. متاثر ہیں وہ ظاہر سے. کس قدر وہ فارسی شعراء سے متاثر ہیں. الفاظ فارسی کے ہیں. اردو والے تو اعتراض کرتے ہیں ان پر یہ کہ آپ یہ ایسے الفاظ لے آتے ہیں، لیکن وہ فارسی کے عالم تھے. انہوں نے عربی میں ایم اے کیا تھا. جی جی وہ فارسی پڑھتے تھے. وہ ایک مغری وہ ایک تبسم تھا تھے عرب پنجاب میں لاہور میں، وہ ان کے شاگرد ہیں. وہ فارسی کے عالم تھے تو انہوں نے تو فارسی پڑھی. تو کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے فارسی پڑھی ہو اس کا اثر ان کے ہاں ان کی تحریروں میں ان کے کلام میں نہ آئے. تو فارسی کا تو بھائی یہ معاملہ ہے. ایک وہ دور تھا کہ جو فارسی جانتا تھا اس کی حیثیت وہی تھی جو آج انگریزی جاننے والے کی. یقین. آپ نے بڑا مشہور ایک مقولہ سنا ہوگا، پڑھے فارسی اور بیچے تھے. جی 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 یہ تعجب ہے کہ میاں فارسی پڑھنے والا چھوٹا کام کر رہا ہے. حیف ہے بھائی، یہ تو ہونا نہیں چاہیے. یہ مانا ہے بالکل یہ مانے تھے. یہ وہ کوئی بھپتی نہیں ہے فارسی جاننے والوں پر. یہ فارسی جاننے والوں کے اعلیٰ مقام کا اقرار ہے اس میں. یقیناً. آپ کے دیکھیے بار بار بڑے شاعر ہیں وہ خدائے سخن ہے ہمارے میر. فارسی دیوان ہے ان کا. انہوں نے فارسی میں نے کہا ہوتا تو وہ ادھورے شاعر تھے. آپ یقین جانیں سودا فارسی میں دیوان ہے ان کا.
یہ وہی دور ہے، وہی دور ہے، یہی غالب کا جیسے دور کہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سب نے پہلے فارسی پڑھی ہے، اس کے بعد بھائی کیسے ممکن ہے ان کے یہاں فارسی کے، ظاہر ہے، اور اردو میں تھا ہی کیا، اب ہمیں تو پیدا ہو رہی تھی بھائی، تو اسے کسی کا تو ہاتھ پکڑنا تھا، تو اس کے جاننے والے وہ ہندو ہوں یا مسلمان، نہیں سب فارسی پڑھتے تھے۔ میں حمد و نعت تو جتنے ہندوؤں نے اچھے لکھے ہیں، ظاہر کی بات ہے، ہم کہاں تصور کیجئے، یہ روایت تھی ہماری، جی 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 یہ دیکھیے اس کا تعلق مذہب سے نہیں، بالکل نہیں رہ یہ آپ سمجھ لیں، جی یہ ہماری روایت ہے۔ ہمارے یہاں دستور یہ ہو گیا تھا کہ ہم حمد کہتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے، کون نہیں کرتا، کون ہندو ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور اسے ایک نہیں مانتا؟ یہی مسلمان تھے، انہوں نے حمد کہنی شروع کر دی، ان کے عقیدے سے الگ نہیں تھی، انہوں نے عقیدے میں انہوں نے جو فالو کیا، مسلمان پھر حمد کے بعد نعت کہتے تھے، جی جی پیغمبر اللہ کے ان بعد کا اخلاق دیکھیے، ان کی تعلیمات دیکھیے، کون نہیں مانے گا اس کو؟ انہوں نے نعت بھی کہی، انہوں نے منقبت بھی کہی، انہوں نے مرثیے کہے بھائی، بالکل ہے صاحب، بالکل آمن دہلوی تھے دلی میں، کوئی سیرت کا جلسہ بغیر ان کی نعت کے شروع نہیں ہوتا تھا، حمد اور نعت کے، وہ حمد اور نعت پڑھتے تھے، اور لوگ جھوم رہے ہیں، جی جی ہمیں عامر صاحب پڑھ رہے ہیں، ہمیں عامر صاحب پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنی کتاب، وہ ہندو ہے، جی 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 اس نے ایک طریقہ نکالا، وہ دور تھا تہذیبی طور پر آزادی تھی، وہ ہندو مجبور نہیں کیے جاتے تھے کہ ہم کہو، نہیں قطعاً کسی طرح کہو بھائی، کسی طرح، جی 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 وہ رامائن کا ترجمہ کر رہے ہیں، رامائن لکھ رہے ہیں، اس میں حمد کہہ رہے ہیں، اس میں پیغمبر اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، کون کہہ رہا تھا ان سے یہ کرو؟ وہ کسی کے ملازم نہیں ہے، کتنی کشادہ ذہنی تھی اس زمانے، یہ ہماری روایت تھی، اور انہوں نے دیکھا اس روایت کا رواج ہندوستان سے باہر بھی ہے، جی جی ہم اپنے آپ کو ہندوستان سے باہر جوڑیں، دیکھیے یہ ایٹیچیوڈ تھا، وہ ہندو مسلمان کا تصور ہی نہیں تھا، اس طرح یہ مذہبی، تہذیبی اور لسانی روایتیں ہماری اس طرح ایک دوسرے سے گھل مل گئی تھی کہ بھائی ایک یونٹ، ایک واحد بن گیا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے۔ قطب الدین ایبک جب اس کے آقا نے یہ کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، میرے دوست کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، تم اسے سنبھالو، تم میرے نائب ہو اب یہاں، بالکل یہ ہوا تھا، ابھی اسے بادشاہ نہیں بنایا اس نے، تو اس نے ایک بڑی اہم بات ان سے پوچھی کہ یہ جو ابھی ہم نے جنگیں کی یہاں کے راجاؤں سے، اس میں بہت سارے شہزادے گرفتار ہیں، وہ جیل میں، میں ان کا کیا کروں؟ انہیں قتل کر دو؟ اس نے کہا کہ دیکھیے آپ تو جا رہے ہیں یہاں سے، مجھے یہاں حکومت کرنی ہے، مجھے یہاں رہنا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں انہیں آزاد کر دوں، مجھے رہنا ہے یہاں، یہ کاٹ پیٹ جو ہے اب یہ چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ اس نے کہا تمہاری مرضی، اس نے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ انسانیت، دیکھیے یہ جو تہذیب ہماری مشترک بنی، جسے ہم گنگے جمنی تہذیب کہتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے لحاظ کا نتیجہ ہے، کوئی تہذیب زبردستی نہیں بنتی، جی 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 صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ممکن ہی نہیں ہے بھائی، کوئی ممکن نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے غزل ہے، قصیدہ ہے، ربائی ہے، یہ سب چیزیں ڈائریکٹ فارسی سے، داستان گوئی ہے، یہ آیا ہے، سب وہیں سے تو یہ جو پورا جو اردو ادب ہے، آپ نے یہ بھی ابھی فرمایا کہ 60% جو الفاظ ہیں پورے ذخیرہ ہے وہ فارسی کا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اردو فارسی کے اثر سے تو آزاد ہو ہی نہیں سکتی، اور کون کون سی وہ ترکیبیں ہیں جس کی وجہ سے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی فارسی میں کا آپ رنگ سے ہے؟ عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک بہت عام بات آپ کو بتاتا ہوں، اور بڑی اہم، جی لیکن اس کا تعلق تہذیب سے ہے۔ جی ہمارے یہاں تلمیحات ہیں، جی ہاں، ایک اعتراض کرتے ہیں ہم اردو والوں پر کہ انہوں نے ہندوستانیت کو کم برتا ہے۔ غالب نے سومناتھ کا ذکر کیا ہے، جی ہاں کیا ہے، غالب نے ہمارے دریاؤں کا ذکر کیا ہے، وہ بنارس چلا گیا، وہ بنارسی ہو گیا، ارے کیا بات ہے، کتنا متاثر ہوا ہے، اور چراغ دیر کیا لکھی، لکھا ہے، کیا یہ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، جی 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 جی، لیکن میں نے آپ کو بتایا بھائی ہماری تعلیم ہوئی ہے فارسی میں، اردو تھی نہیں، سنسکرت آپ پڑھاتے نہیں تھے ہر ایک کو، تو ہم کیا کریں؟ مدرسے مسجدوں میں فارسی پڑھائی جا رہی ہے، فری تعلیم ہوتی تھی، امام صاحب بیٹھے، مولانا صاحب بیٹھے، گھروں میں بیٹھے،
کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے روپے دے دیے، ان کی زندگی چل رہی ہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں فارسی. وہ ہندو ہو یا مسلمان، نہیں اس سے فارسی کے جو ہندو شعراء ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. وہ جناب برہمن ہیں، وہ جناب میں نے آپ کو بمخلص ہیں، وہ جناب والا جویا ہیں پنجاب کے، یہ سارے بیسیوں شعراء ہیں. وہ سب بھی تلوی استعمال کرتے ہیں یوسف کی، تلوی استعمال کرتے ہیں لیلا کی، اور جناب والا جیسا آپ نے فرمایا رستم و سہراب کی. جی ہاں بالکل کرتے ہیں. یہ ہماری اردو ادب میں، غزل میں، وہ ہر صنف میں گھسی ہوئی ہیں. اور شاید ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ اپنشد کا یا گیتا کا یا پرانوں کا جو ترجمہ پہلے فارسی میں ہوا، جی، اور وہ مسلمان شہزادے تھے امیر خسرو کے دور تک وہ سارا کا سارا، اور پھر مغل دور میں مطلب اورنگزیب کے زمانے کے اندر وہ جو سب سے زیادہ پران اور اپنشد جو ہے فارسی میں منتقل ہوئے. اور دارا اور وہ اس کو دیکھیے میں نے اب یہ کتاب لکھی ہے، جی 500 صفحے کی کتاب ہے، انگریزی میں ہے، جی اے ڈیسکرپٹیو کیٹالاگ آف پرشین ٹرانسلیشنز آف انڈین ورکس. جی اب اس پر آپ سنیں جی میری کیا فائنڈنگز، میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں. مسلمان یہاں آئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں اب یہاں سے جانا نہیں ہے. وہ سمجھدار لوگ تھے. جی جی ہندوستان فتح کرنا کوئی مذاق نہیں تھا. نہیں بالکل نہیں تھا. یہ ہر طرح عظیم ملک ہے، آج بھی بہت بڑا ملک عظیم ہے، بہت عظیم ہے. لیکن انہوں نے ایک بات یہ محسوس کر لی، وہ ایک بہت بڑی تہذیب سے آ رہے تھے کہ تہذیبی طور پر تمہیں ہندوستانی ہونا ہوگا. تبھی کشتیاں جلائیں انہوں نے. ہاں مل جاؤ ان سے. مل گئے. کون کتاب ہے ایسی ہندوستان کی جو انہوں نے ترجمہ نہیں کی؟ ہاں یہ کمال ہے صاحب. میں بتاتا ہوں آپ کو، اپنشد کے تو بعد میں ترجمہ ہوا، رامائن، مہابھارت، پنچ تنترا، اور جناب والا بیسیوں ہمارے سائنس کی کتابیں، لیلاوتی سائنس کی کتابیں، ہماری میوزک کی کتابیں، اور ہماری آرکیولوجی کی کتابیں، یہاں کی عمارتوں پر جو کتابیں تھیں، یہ سب ہیں. رامائن کے 200 نسخے 200 بار ترجمہ ہوئی ہے. اس میں زیادہ تر ہندوؤں نے ترجمہ کیا. یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک صاحب پڑھاتے تھے، کول صاحب، فلسفہ پڑھاتے تھے، دوست تھے میرے، میٹنگز میں ملاقات ہوتی. کہنے لگے بھائی میرے والد سنسکرت نہیں جانتے تھے، مشکل زبان ہے وہ. ہاں مشکل ہے. تو فارسی جانتے تھے، تو وہ رامائن فارسی میں پڑھتے تھے. جی جی جی. آج سب لٹانے کے بعد کو 400-500 قلمی نسخے رامائن کے موجود ہیں. جی جی پڑھی جاتی تھی وہ، جبھی تو نسخے تیار ہوئے. یہ رضا لائبریری میں سر، رضا لائبریری میں خاص آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کی بہت گہری نگاہ. ہر لائبریری میں گیتا کے ہندوستان سے باہر لائبریری 80 نسخے گیتا کے مختلف لوگوں نے ترجمے کیے فارسی میں. تو یہ جو گیو اینڈ ٹیک ہوا، آدان پردان ہوا، ایک دوسرے کے ادب کو سمجھا، ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھا، ایک دوسرے کے عقیدوں کو سمجھا، ایک دوسرے کو محبت کا کیا، یہ سلسلہ فارسی نے ہی شروع کیا. فارسی نے شروع کیا. اس اللہ فارسی کے جو لوگ تھے وہ ایران سے جو آئے تھے یا ایران سے جو تہذیب لے کے آئے تھے، ان کے ہاں ان کے ذہنوں کے اندر بہت کشادگی رہی ہوگی. دیکھیے وہ بھی کاسموپولیٹن تہذیب سے آ رہے تھے. وہاں پر عیسائی بھی تھے، وہاں بودھ بھی تھے، بہت بڑا مرکز تھا ایران. بودھزم، پارسی بھی تھے، پارسی بھی تھے، یہ سب تھے. وہ جانتے تھے. بھائی سب سے بڑے بات اسلام نے کہا ہے کہ ہر مذہب تمہارا، جی رسول کا بھی فرمان ہے، سب کی عزت تمہارا فرض ہے. وہ کسی نے ان کی تعریف کر دی تو مقابلہ کیا کسی دوسرے پہ، ڈانٹ دیا اسے کہ آئندہ نہ کہنا کہ عیسیٰ مجھ سے چھوٹے تھے. نہیں ہم سب ایک ہیں. دیکھیے یہ تہذیب ہے ہماری، اس کو انہوں نے یہاں باقاعدہ عملی شکل دی، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہم سب شیر و شگر ہو گئے. جی یقیناً. آج بھی سب سے بڑی کتاب ہندوستانی تہذیب پر عربی میں البیرونی کی الہند ہے. جی بالکل ہے. ہندوستانی بھی اگر تحقیق کرتے ہیں اس زمانے کے ہندوستان کے مذہب پر، وہ ناگزیر کتاب ہے میرے بھائی. تاریخ تعلیم میں اس کو ایوارڈ نہیں کر سکتے. بعض کتابوں کا اس نے ترجمہ سنسکرت سے عربی میں کیا تھا. سنسکرت کتاب آج موجود نہیں ہے، عربی ترجمہ موجود ہے. بالکل. میں کتاب کا بتاتا ہوں. اکبر کے زمانے میں آپ جانتے ہیں تانسین، اس نے ایک کتاب لکھی سنسکرت، اپنی زبان میں لکھی، وہ سنسکرت پہ نہیں تھی، وہ ہندوستانی زبان میں تھی. اور وہ کتاب آج نہیں ہے. اورنگزیب کے دور میں
ہمارے ہاں ایک حکیم تھے دلی میں، ارزانی صاحب، انہوں نے اس کا فارسی میں ترجمہ کر دیا۔ اب دیکھیے تانسین کی بودھ پرکاش نام تھا اس کا، بودھ پرکاش، وہ کتاب موجود نہیں ہے، ترجمہ موجود ہے۔ میں اپنے سنسکرت کے دوستوں سے کہتا ہوں ہمارا احسان ہے آپ پر، آپ کے ادب کی تاریخ 10% ہمارے یہاں محفوظ ہے، وہ مانتے ہیں۔ ہاں جی بالکل بالکل، آرکائیوز تو بھرا ہوا ہے فارسی ادبیات سے، اتنی کئی ہزار کتابیں ایک ونگز میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ لاکھوں کتابیں ہیں فارسی کی، لاکھوں کتابیں۔ جی جی، یہ امتیاز ہے فارسی زبان کا۔ نہیں ابھی بھی ڈاکٹر صاحب جو میں دیکھتا ہوں دلی یونیورسٹی میں، خاص طور سے میں دیکھا کرتا تھا جے این یو میں، دلی یونیورسٹی میں جو ہسٹری کے طالب علم ہیں جب وہ آتے ہیں تاریخ کو، تو وہ فارسی پڑھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارا جو ریکارڈ ہے وہ نہیں ملے گا، جو ہم ریڈی ریفرنس ہمیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ فارسی ڈپارٹمنٹ میں جو تعداد اب ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، داخلے ہو رہے ہیں، محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ دور جی یعنی مالی اعتبار سے غور و فکر کا زیادہ ہے، اور ہم ایک سماج میں رہتے ہیں میرے بھائی، مطلب روزی روٹی کا روزی روٹی کا معاملہ بہت ہے۔ جی جی جی، اور میں کیا بتاؤں، اب تعداد بڑھ گئی، اب میں وجہ بتاتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ اب یہ گلوبلائزیشن کا شروع ہو گیا قصہ، ہماری بہت ساری چیزیں جیسے ہم باہر سے خریدتے ہیں ہماری بھی خریدی جاتی ہیں۔ جی جی، اب فارسی دنیا سنیے پہلے آپ، یہ فارسی دنیا ایران نہیں ہے، ہاں ظاہر سی بات ہے، فارسی دنیا سنیے، افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ہاں یہ پورا، یہ میں جگہ گیا ہوں، فارسی بولیے سب سمجھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو وہ جو تاجک ہیں ان کی تو مادری زبان ہے فارسی۔ جی جی جی، وہ تاجک کیسے ہیں؟ عرب، وہ افغانستان میں اسے دری کہتے ہیں، ایرانی اسے فارسی، الگ الگ وہ ڈائلیکٹس۔ اب ہمارے تعلقات تاجرانہ بڑھ گئے ان علاقوں سے، جی جی، اب انہیں ضرورت پڑ رہی ہے ایک مترجم کی، فارسی جاننے والی۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں 6 لڑکے میرے شاگرد کام کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، مجھے ایک لڑکا ملا، میں نے کہا کہاں رہتے ہیں آپ؟ اب کیا کرتے ہو بھائی؟ کہنے لگے جی دیکھیے میں ہریانہ میں ایک کمپنی میں ہوں، وہ یہ جو چاول ہے باسمتی وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، میں وہاں ہوں، 1 لاکھ روپیہ مہینہ ملتا ہے مجھے، اور ہر ٹرپ پہ 1 لاکھ وہ الگ دیتا ہے لالا مجھے، کاروبار کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، تو یہ کوئی زبان بیکار نہیں جا سکتی۔ تو بہرحال ہم نے شروع کیا تھا ادب پر فارسی کے اثرات سے۔ تو دیکھیے فارسی میں جو روایات حسنہ تھیں وہ سب ہمارے ہاں اردو میں ہیں۔ جی، میں اپنے اردو دوستوں سے اور ایرانی دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں اردو کا مان کرنا چاہیے۔ یقین، اب تکلیف ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھ کر کہ فارسی کا اب زوال ہے، وہ عالم نہیں ہے جو بھائی تھا، وہ ہو بھی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہماری ساری روایات ادبی وہ فارسی کے وہ تو اردو میں موجود ہے، تو اب اردو فارسی سے الگ نہیں ہے، نہیں، ہم اردو کو نمائندہ سمجھتے ہیں فارسی۔ جی جی، اب میں یہ اپنے دوستوں سے اردو کے کہتا ہوں کہ دیکھو تمہیں اگر غالب سمجھنا ہے تو تمہیں تو فارسی پڑھنی چاہیے بھائی۔ ہاں، اصل روپ تو غالب کا، تو اس میں تو فارسی کے الفاظ ہیں، اس کے تو بعض ایک مصرع تو فارسی میں، جی جی جی، ایک مصرع اردو، ساری ترکیبیں بھی، اور وہ جو اردو میں مصرع اس میں بھی آدھے لفظ اتنے فارسی کے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت مفید باتیں، بہت مفید گفتگو، اور بہت بڑا ایک سرمایہ کو آپ نے کوزے میں بند کر کے جس طرح سے ہمارے طلبہ تک کے لیے یہ جو آپ کی کوشش ہے، ہم بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی اہم سوال کو اتنی خوبصورتی سے اپنے جو آپ کا دلفریب انداز ہے، اور وہ ہمارے جو طلبہ ہیں یونیورسٹی کے یقیناً اس سے مستفید ہوں گے۔ اور میں ایک بار آپ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ایک ملاقات ہوگی۔ آداب۔